لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. متقین کے اوصاف میں سے آج ہم پڑھیں گے کہ متقی وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے وحی اتاری وہ قرآن کی شکل میں ہو یا صحیح حدیث کی شکل میں ہو اس کو بھی مانتا ہے، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اتاری گئی ہے اس کو بھی مانتا ہے. جس کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی وحی کو بھی مانتا ہے، اور پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کو بھی مانتا ہے، تو وہ متقی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اتاری، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف. تو اس کے بارے میں قرآن کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 2 کے اندر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے. چونکہ ایمان اور نیک اعمال یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. دیکھیں ایک بندے کے پاس ایمان ہے لیکن بد اعمالیاں کرنے والا ہے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک بندہ ہے وہ بہت نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن نیک اعمال کرنے والے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل فرمایا اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حق ہے اللہ کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے حالات کو درست کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے حالات خراب ہیں وہ قرآن و سنت کو مانے جو اللہ اور اس کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اس کے حالات بھی ٹھیک کر دیں گے. دوسرے نمبر پہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. کس پر؟ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ کی ذات پر یعنی توحید کو مان لو، ورسولہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس قرآن کو مان لو جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں کو بھی مان لو وہ بھی سچی تھی جو میں نے آپ سے پہلے نبیوں پہ اتاری. ہاں ایک بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ماننے والا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ قرآن ہے، سچ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سود نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ زنا نہیں چھوڑتا، اس نے شراب نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قرآن کو مانا نہیں مانا. اس نے اگر قرآن کو وہ مانتا تو جو قرآن نے اس کو دیا ہے، جس سے منع کیا ہے وہ رک جاتا اور جس کا حکم دیا ہے وہ اس پہ عمل کر لیتا. تو ہمیں یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا اس پر بھی.
اس کی مثال میں آپ کو صحیح حدیث سے دیتا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7362 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونہا بالعربیہ لأہل الاسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم الآیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اپنی کتابیں لایا کرتے تھے ہمارے پاس، تو جب یہ ہمارے پاس لاتے تو چونکہ وہ عبرانی زبان میں تھی تو ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر یہ عربی میں کر کے ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو جب یہ عربی میں ہمیں سناتے تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ عبرانی میں کیا لکھا ہے اس کے اوپر۔ اب اگر ہم کہیں کہ یہ تورات جھوٹی ہے، یہ انجیل جھوٹی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، جو اپنی کتابیں پڑھ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کی تو تکذیب ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، جب وہ تم کو کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی بھی چیز تورات و انجیل سے پڑھ کے سنائے نا، تم نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ کہو کہ یہ سچا ہے اور نہ کہو کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ قانون صرف آپ نے پہلی کتابوں کے بارے میں بتایا ہے، قرآن و سنت تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تم کو ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات دن جیسی روشن ہے، جس کے حق میں شک نہیں ہے، وہ بالکل مکمل ہے، کامل ہے، بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کوئی بھی آپ کو روایت ملتی ہے، کوئی بھی کہانی، قصہ کوئی بھی آپ کو سناتا ہے، لا تصدقوا، نہ اس کی تصدیق کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ ان کی تکذیب کرو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، بس یہ کہہ دو کہ ہم تو اس پہ ایمان لائے جو اللہ نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وما انزل الیکم، اور جو تمہارے نبیوں پہ نازل ہوا ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ وہ سچی کتب تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ چینج ہے، اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے، اس کے مفہوم کو، اس کے الفاظ کو، اس کے معانی کو، سب کچھ انہوں نے چینج کر دیا۔ تو ثابت یہ ہوا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم مومن تب بنیں گے جب قرآن و سنت کو بھی مانیں گے اور جو پہلی کتب ہیں ان پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 281 کے اندر اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچے جب ہم رب کی طرف جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتم حفاۃ عراۃ، تم ننگے ہوں گے بغیر لباس کے، غیر مختون، جیسے بندہ دنیا میں آیا تھا نا، ختنہ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، نہ دولت، نہ مال، نہ رشتہ داری، نہ دوستی، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا ہی رب کی طرف جا رہا ہے۔ ڈر جاؤ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ادھر کس لیے جاؤ گے؟ اس لیے نہیں جاؤ گے کہ جاتے ہی اللہ فرمائیں گے جاؤ، نہیں، کس لیے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جو کیا سو وہ بھرے گا، ٹھیک ہے؟ جس نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ اس کو پورا ملے گا، جس نے برائیاں کی برائیوں کا بدلہ اس کو پورا ملے گا۔ آخرت پہ یقین کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اس نے کوئی برائی چھوڑی نہیں ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری سفارش ہو جائے گی اور سب سے پہلے جنت میں
اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اس کے بعد مجھے اجازت ملے گی، پھر میں سفارش، اور قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ رب کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زانی، شرابی، بے نماز تھا تو اللہ کے بندے اس کی سفارش کر دیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کو تو نفرت ہی بڑی ہے برائی سے، وہ تو نفرت کرتے ہیں برائی سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو آخرت پہ یقین کا مطلب ہے جو کرے گا سو بھرے گا، ٹھیک ہے؟ جس کا یہ ایمان ہوگا اس کا آخرت پہ یقین ہے۔ تیسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 کے اندر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اس دن ہم کسی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب جس نے نیکی کی اس کو برائی نہیں دی جائے گی، جس نے برائی کی اس کو نیکی نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ آخرت پہ ایمان ہے۔ آخری حدیث آپ کو سنا دوں، المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 8739 ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یودع المیزان یوم القیامہ فلو وزن فیہ السماوات والارض لا واسیت، قیامت کے دن اتنا بڑا ترازو رکھا جائے گا کہ اگر اس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو وہ اس کا بھی وزن کر دے گا، اتنا بڑا ترازو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی بہت زیادہ ہے، طاقت ہی بڑی ہے اللہ کی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فتقول الملائکہ یا ربی لمن یزن ھذا، اتنا بڑا ترازو کس کا وزن ہو رہا ہے اس میں؟ اللہ فرمائیں گے فیقول اللہ تعالی لمن شئت من خلقی، آج میں اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا وزن کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی یہ مت سوچے کہ میری 100 سالہ زندگی ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں، کون تولے گا، اتنا بڑا ترازو کدھر سے لائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میری بہت بڑی طاقت ہے، جتنی بڑی میری طاقت ہے اتنا بڑا میرا ترازو ہے اور اتنا بڑا میرا انصاف ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جو آج ہم کریں گے سو ہمیں آخرت کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔